الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ينفقون اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. متقیوں کی صفات کا ذکر ہو رہا تھا. متقیوں کی پہلی صفت بن دیکھے ایمان لانا، یہ بات گزر چکی ہے، اور دوسری صفت نماز قائم کرنا. تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز کے چھوڑنے پر، نماز کے قضا کرنے پر سخت وعیدیں ہیں، اور نماز کے چھوڑنے پر دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی عذاب ہے، قبر بھی تنگ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ رات میرے پاس 2 فرشتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے گئے. ایسی جگہ پہ پہنچے، ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ میں بہت وزنی پتھر لے کر کھڑا تھا. جو پتھر لے کے کھڑا تھا وہ زور سے پتھر اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا تھا، جس سے اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کچلا جاتا، اور پتھر دور جا پڑتا. پھر وہ پتھر مارنے والا پتھر اٹھانے کے لیے جاتا تو پیچھے اس کے سر جڑ جاتا، صحیح ہو جاتا. وہ آ کر پھر اس کو پتھر مارتا تھا، اس کا سر کچلا جاتا، پتھر دور جا پڑتا. پھر وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا، پیچھے سر جڑ جاتا، پھر اس کو پتھر مارتا. یہی معاملہ ہو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کون سا یہ جرم ہے، کیوں اس کو پتھر لگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہیں جو فرض نماز چھوڑ دیتے تھے، رات کو بغیر نماز کے سو جاتے تھے، نماز میں سستیاں کرتے تھے. اب تھوڑا ہم بھی سوچ لیں، اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے، اس بیماری کو دور کریں. اگر یہ بیماری نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. جس طرح صبح کی نماز اللہ کی نماز ہے، اللہ کا حکم ہے، اس طرح ظہر کی نماز بھی اللہ کا حکم ہے، عصر کی نماز بھی اللہ کا حکم ہے،
مغرب کی نماز بھی اللہ کا حکم ہے، عشاء کی نماز بھی اللہ کا حکم ہے، تو ہم فجر کی برکت کے لیے پڑھ دیتے ہیں، باقی ساری نمازوں کی چھوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر فجر بھی ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ اگر اللہ کے لیے فجر پڑھتے تو پھر اللہ کے لیے ظہر بھی پڑھتے، عصر بھی پڑھتے، مغرب بھی پڑھتے، عشاء بھی پڑھتے۔ جس طرح فجر کی نماز کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے، تو ظہر کی نماز کا بھی یہی حکم ہے، عصر کی نماز کا بھی یہی حکم ہے، مغرب کی نماز کا بھی یہی حکم ہے، عشاء کی نماز کا بھی یہی حکم ہے۔ اب نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں، مجھے فرشتے لے کر گئے، مجھے انہوں نے دکھایا ان کا حال جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ اب میرے ساتھ آپ کے ساتھ اگر ہم سستی کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا جس طرح مچھلی پانی سے باہر ہونا تڑپتی ہے، بہت تڑپتی ہے، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مچھلی پانی کے باہر ہو تڑپتی ہے، اسی طرح فرمایا روایت میں ہے کہ بے نمازی بھی موت سے پہلے سے تڑپے گا۔ مچھلی جب پانی سے باہر ہوتی ہے اتنا تڑپتی ہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ فرمایا بے نمازی موت سے پہلے سے تڑپے گا، تڑپتے تڑپتے یہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اتنی وعیدیں ہیں بے نمازی کی، جب نبی نے بیان فرمائی ہے تو نبی کی امانت سمجھ کر ہمیں بھی بیان کرنی چاہیے، بتانی چاہیے کہ ڈرانا مقصود نہیں، سمجھانا مقصود ہے۔ ہم نبی کے نوکر ہیں، نبی کے چپراسی ہیں، جو نبی کا فرمان ہے وہ ہم نے سنانا ہے۔ علم کو چھپانا بھی حرام ہے۔ نماز کے فضائل ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں، نماز کی وعیدیں ہیں تو وہ بتانی پڑتی ہیں کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ان بیماریوں سے ہم بچ جائیں، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، غالباً یہ روایت بخاری شریف میں ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، جان بوجھ کے عصر کی نماز نہیں پڑھی، فرمایا اس کے زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب نماز نہیں پڑھی عصر کی، جان بوجھ کے چھوڑ دی، اب صدقہ خیرات کیا تو وہ بھی ضائع، جو نیک عمل کیا وہ ضائع۔ یہ تو ایک دن کی عصر کا یہ نقصان ہے جو روزانہ عصر پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اپنے ظاہری اسباب، ظاہری نیک اعمال پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہے کہ میں تو یہ نیک کام کر رہا ہوں، میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں، جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوٹ گئی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو کوئی ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو نماز کی دعوت دے، کہتے ہیں جی ہم جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو حضور کہہ دیتے ہاں جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کے زندگی اعمال چھوٹ گیا، مگر وہ لوگ جو جانوروں کی خدمت کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں ہو گئے۔ یہ حدیث ہوتی نا، لیکن یہ حضور نے نہیں فرمائی، یہ ہم خود مفتی بنے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں مسئلے، اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کام اچھا کرنا کوئی نہیں، اللہ کا حکم پورا نہیں کرنا، پھر اللہ کے حکم پہ مذاق اڑانا ہے۔ اور فرمایا جس نے بھول کر عصر کی نماز چھوڑ دی، قد وطر اہلہ و مالہ، اس کو بھول کر جو نماز چھوٹی ہے عصر کی، اتنا غم ہونا چاہیے جس طرح اس کا مال اس کے اہل و عیال کے ہلاک ہونے کا غم ہوتا ہے۔
اگر کسی کا مال ہلاک ہو جائے، اولاد ہلاک ہو جائے، اس کی ایک صدمہ ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا جس کی عصر کی نماز بھول کر بھی رہے گی اس کو یہ صدمہ اور یہ غم ہونا چاہیے۔ آج ہمیں 100 کا نوٹ گم ہو جائے اس کا تو صدمہ ہے، اس کا تو غم ہے۔ بچے کو ہم نے 10 روپے چیز کے لیے دیے، اس نے 10 روپے پھاڑ دیے، اس کا تو صدمہ ہوا۔ اتنے بڑے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، ہمیں کبھی صدمہ نہیں ہوا، کبھی غم نہیں ہوا۔ کیا معلوم ہوا کہ 10 روپے کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی، 100 کے نوٹ کی اہمیت تو سمجھ آ گئی۔ اگر اہمیت سمجھ نہ آئی تو اللہ کے حکم کی اہمیت سمجھ نہیں آئی۔ اگر اللہ کے حکم کی اہمیت سمجھ آتی تو ایسے ہوتا، گھروں میں گپے لگاتے رہتے، ڈیرے دما میں آباد، ہوٹل آباد، بازار آباد، اللہ کا گھر غیر آباد۔ ڈیرے میں جانے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، دکان پہ جانے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، بازار آباد کرنے کے لیے ٹائم ہے، ہوٹل پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، گناہ کے اڈے آباد کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ اگر مجھے ٹائم نہیں تو اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم کس دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں؟ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان سنو۔ ہم تو ان کا نام بس زبان سے لیتے ہیں پر عملی زندگی نہیں ہے۔ اب ان کا فرمان بھی پڑھو۔ غنیت الطالبین کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا فوت ہو جائے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے نمازی فوت ہو جائے اس کو غسل نہ دو، اس کو کفن نہ دو، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کی حیثیت کے جنگل میں پھینک دو، جانور کھا جائے۔ ناراض نہ ہونا، میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا مسئلہ ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اب جو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11ویں کی پابندی کرتے ہیں، جی ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، 11ویں کی پابندی کرتے ہیں، اس کی بات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کسی روایت میں یہ پابندی نہیں آئی کہ جو 11ویں شریف نہیں کرے گا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہو کہ اس کو غسل نہ دینا جب یہ مر جائے، اس کو کفن نہ دینا، اس کا جنازہ نہ پڑھنا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ پیر صاحب نے یہ تو نہیں فرمایا، یہ فرمایا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے بے نمازی مر جائے اس کو غسل نہیں دینا، اس کو کفن نہیں دینا، اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ جن کے ہم نام لیوا ہیں چلو ان کی بات تو مان لے، ان کی وعد و نصیحت پر تو ہم عمل کریں۔ جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا اس کی پرواہ کوئی نہیں، بس مہینے بعد 11ویں شریف تقسیم کر لی تو مطمئن ہو گیا جی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر صرف اتنا ہوتا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس پہ میرا بھی ذمہ اٹھ گیا، اللہ کا ذمہ بھی اٹھ گیا، اللہ چاہے اس کو جنت میں داخل کرے، اللہ چاہے اس کو جہنم میں داخل کرے۔ بے نمازی سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا، نبی کا ذمہ اٹھ گیا۔ بابا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا لکھا بے نمازی کے بارے میں؟ بابا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو بے نمازی ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اپنے نیکوں کی باتیں تو مان لیں،
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو بے نمازی ہے اس کو قرضہ نہ دو. کیوں؟ فرماتے جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ یہ ہمارے اکابر فرما رہے ہیں، ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں. اپنے بزرگوں کی بات تو مان لیں، صرف ان کا نام زبان سے لینا ہے، عملی زندگی نہیں کرنا، ان پہ عمل نہیں کرنا. فرمایا ایک آدمی زنا کرتا ہے یہ بھی گناہ گار ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے یہ بھی گناہ گار ہے، ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے یہ بھی گناہ گار ہے. جو بے نمازی ہے وہ ان سب سے زیادہ گناہ گار ہے. اب جو شرابی ہو اس کو تو ہم گندا سمجھتے ہیں، جو زانی ہو اس کو تو گندا سمجھتے ہیں، اور جو بے نمازی ہو ان کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا یارانہ ہے، تعلق ہے. یہ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. جو ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں نماز کی سستی کی، ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے، نماز کی سستی دور کرنی چاہیے. اللہ نے سب کچھ نماز پہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس پہ اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. جہاں اللہ کا وعدہ نہیں وہاں رات دن اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. اس لیے میں بھی اپنی سستیاں دور کرتا ہوں، آپ بھی سستی دور کریں، 5 وقت کی پابندی کریں، اور 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے گھر میں ادا کریں. اور انشاءاللہ العزیز جب ہم نماز کی اہمیت سمجھیں گے، نماز پڑھیں گے، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے، پھر اللہ ہمارے دنیا کے سارے مسئلے حل کر دیں گے، اور ہمارے آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.